آج کا دن یقیناً پاکستان کے آئی ٹی انڈسٹری کے حوالے سے ایک اہم ترین دن ہے۔ آج بیپ پاکستان لانچ کیا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات کیا ہے کہ پاکستان کی اپنی اور پہلی پاکستان کی اپنی اور پہلی کمیونیکیشن اپلیکیشن بیپ پاکستان کا تجرباتی آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ فرسٹ میرا خیال ہے فار دی 30 days کے لیے ہوگا، جو کہ انٹرنلی طور پر منسٹری اور میرا خیال ہے کہ NITB آپس میں رابطہ رکھے گی۔ سیکنڈ فیز میں اس کو تمام سرکاری ملازمین کے لیے اس کو اوپن کر دیا، پھر اس کی تمام سرکاری ملازمین افسران کے استعمال میں لایا جائے گا۔ اینڈ دا تھرڈ فیز میں سمجھتا ہوں اس کو پورے پاکستان کے لیے اوپن کر دیا جائے گا۔ تو یہ اگر ہم اپنے گرد و پیش ممالک کو دیکھتے ہیں، انڈیا دیکھتے ہیں، بنگلہ دیش دیکھتے ہیں، ملیشیا دیکھتے ہیں، سنگاپور دیکھتے ہیں، تو ان تمام جگہوں ہم نے واٹس ایپ کا نیم البدل اپنی جگہ پہ لانچ کیا ہوا ہے۔ انگریزی میں ایک محاورہ ہے نا کہ بیٹر ٹو بی لیٹ دین نیور، تو شاید ہم تھوڑا لیٹ ہے لیکن بہرحال لانچ ہو چکی ہے۔ اس کی خوبی کیا رہے گی؟ میں سمجھتا ہوں میں 3-4 بڑی امپورٹنٹ چیزیں جو میرا خیال فخر اللہ بتا بھی رہا تھا کہ ڈاٹا شیئرنگ ہو سکتی ہے، آڈیو کال ہے، ویڈیو کال ہے، اور سب سے بڑھ کر کانفرنس کال بھی ہے۔ اب آپ کو زوم پہ جانے کے بجائے آپ اس سسٹم کے ذریعے بھی اپنے تمام چیزیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کا سب سے ایڈوانٹیج کیا ہے؟ سب سے ایڈوانٹیج پوائنٹ یہ ہے کہ یہ 100% سیف اور سیکیور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سرور پاکستان میں موجود ہوگا۔ اس کی نگراں کون ہوگی؟ NTC ہوگی، گل صاحب اس کے نگراں ہوں گے۔ اسی طریقے سے اس کے سب سے اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ یہ سیف اور سیکیور ہونے کے ساتھ اس کا سورس کوڈ بھی پاکستان میں ہوگا۔ اب نہ صرف سرور بلکہ سورس کوڈ ہے، جس کے بنا پہ یہ سیف سیکیور ہوگی۔ اور جو خوف اور خدشہ رہتا ہے کہ ہماری ڈاکومنٹیشن لیک ہو جائے گی، آڈیو لیک ہو جائے گی، ویڈیو لیک ہو جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں اس سے ہم اس خوف سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اٹس اے گڈ ایفرٹس۔ میں پوری NITB ٹیم کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ فائنلی یو ڈیڈ دا بیسٹ جاب۔ اب ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ واٹس ایپ کا نیم البدل بیپ پاکستان میں موجود ہے، اور ہم اسے آہستہ کر کے استعمال کر سکتے ہیں تمام سرکاری اس کے ساتھ ہی ساتھ۔ میں ای آفس پہ بھی بات کروں گا، لیکن میرا خیال ہے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پرائم منسٹر ویژن کیا ہے؟ پرائم منسٹر پاکستان کا ویژن ہے ڈیجیٹل پاکستان، اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ڈیجیٹل پاکستان کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر بڑھے۔ اور ان 3 بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پرائم منسٹر کے ویژن کے اندر۔ ایک نمبر 1 کنیکٹیوٹی، جو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر کیا جائے۔ دوسری ہے اسکل ڈیولپمنٹ، اور تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ IT فرینڈلی پالیسی بنانا اور اس پالیسی کے تسلسل کو قائم رکھنا۔ یہ 3 چیزوں کو ٹارگٹ کر کے آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایز فار ایز کنیکٹیوٹی از کنسرن، منسٹری آف IT سنس لاسٹ 3.5 and 4 years، جب سے مجھے وزارت سنبھالے ہوئے لگ بھگ 3 years اور کچھ مہینے ہوئے تھے، تو ہم نے وی ہیڈ میڈ اے ڈزن جسے کہتے ہیں کہ ہم نے پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ یس، سنس لاسٹ 3.5 years almost 83 new projects had been launched that cost 77 billion پاکستانی روپیز۔ تو 77 بلین پاکستانی روپیز کے لاگت سے 83 مختلف منصوبے پاکستان کے مختلف دیہی اور شہری علاقوں میں لانچ کیے گئے ہیں۔ اور ہم نے ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ ہم نے بڑے شہروں کو نہیں کیا، بلکہ ٹارگٹ ہم نے چھوٹے شہروں کو کیا، 2nd tier اور 3rd tier آف دا سٹی کو۔ اگر ہم کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد دیکھتے ہیں تو کنیکٹیوٹی ایسا پرابلم نہیں ہے، لیکن ہم جب چھوٹے شہروں میں جاتے ہیں تو پرابلم نظر آتی ہے۔ اور ہم نے میک شیور کیا کہ ان علاقوں کو ٹارگٹ کیا جائے۔ لاڑکانہ ہے، بدین ہے، بہاول نگر ہے، آوران ہے، نصیر آباد ہے، فاٹا ہے، ان جگہوں کو ٹارگٹ کیا۔ یہاں پہ ہم نے کیا کوشش کی کہ 3G 4G کے ٹاور کا نصب کیا جائے، فائبر آپٹک کے ساتھ کام کیا جائے۔ اور ہم نے جو پچھلے 3-3.5 سال میں جو جسے کہتے ہیں کہ 83 پروجیکٹ لانچ کیا ہے، اس سے لگ بھگ پاکستان کے 4 کروڑ کی آبادی کنیکٹ ہو جائے گی ڈیجیٹل دنیا کے ساتھ۔ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے بالخصوص جو 2nd اور 3rd tier کی سٹی میں رہیں، ان کو بھی ڈیجیٹل دنیا سے منسلک کیا جا سکے، اینڈ دیٹس واٹ وی آر ورکنگ آن اٹ۔ دوسری امپورٹنٹ بات اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، یس